میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے جو اجتماع میں تو آپ آ گئے، اب اس میں مزید ثواب بڑھایا جا سکتا ہے، اور وہ یوں کہ آپ مزید ابھی نیتیں کر لیں کہ میں ان نیتوں کے ساتھ اول تاخیر، کہ اول تاخیر بھی ایک نیت ہے، جس کی نیت ہو اول تاخیر بیٹھنے کی، تو حسب حال نیتیں ہوتی ہیں، تو اول تاخیر ان نیتوں کے ساتھ میں اجتماع میں شریک رہوں گا، تو جتنی آپ نیتیں کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالی اتنی ہی نیکیاں اور ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ اس وقت کا تصور کیجئے جب قیامت کا ہوش ربا منظر کا ایک تصور باندھیے کہ جب ایک بیٹا اپنے باپ سے التجائیں کرے گا اور باپ اپنے بیٹے سے التجا کرے گا، باپ کہے گا بیٹا تو یاد کر میں نے تجھے کس طرح پالا، آج ایک کام ہے وہ میرا کر دے، یعنی مجھے ایک نیکی دے دے۔ تو بیٹا ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کہے گا ابا مجھے بھی اسی کا ڈر ہے جس کا تم کو ڈر ہے۔ صرف بیٹا باپ سے بھی یہی التجائیں کرے گا تو باپ بھی یہی جواب دے گا، بیٹا جس کا تجھے ڈر ہے اس کا مجھے بھی ڈر ہے۔ تو نہ باپ بیٹے کو نیکی دے گا، نہ بیٹا باپ کو نیکی دے گا۔ باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کے بلاتے یہ ہیں۔ تو وہی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم کو نیتوں کا ایک زبردست ارشاد عطا فرمایا، یعنی قیامت کے روز ایک ایک نیکی کی قدر ہوگی۔ بھوکے آدمی کو پوچھو کہ کھانا کس کو بولتے ہیں، کہتے بھوکے کو چودھری کا چاند بھی روٹی نظر آتا ہے۔ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ نیکی کیا ہوتی ہے۔ تو جتنی نیتیں ہم زیادہ کریں گے اتنی ہی ہماری نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ تو میں چند نیتیں آپ کو کرواتا ہوں، آپ وہ نیت اگر کر لیں گے، اور حسب حال یعنی نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، اور نیت اللہ کے حضور کی جاتی ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے۔ تو نیت اللہ کے حضور کی جاتی ہے، تو آپ جو بھی نیت کریں گے اللہ جانتا ہے کہ نیت سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ تو اللہ کے حضور سچی سچی نیتیں کریں، جو حسب حال آپ نیتیں کر سکتے ہیں۔ میں کہتا چلا جاتا ہوں، آپ سے جو بن پڑتی ہے وہ کیجئے گا، جو نہیں بن پڑتی وہ نیت ہی نہیں کیجئے گا۔ پہلے یہ نیت کر لیجئے کہ اول تاخیر موبائل فون کا استعمال نہیں کروں گا،
اس کو آپ سائلنٹ کر کے اپنے جیب میں ڈال کے بھول جائیے، سائلنٹ کر دیجیے اگر نہیں ہے تو، کیونکہ آپ کی موبائل کی گھنٹی بجنے سے پورا اجتماع متاثر ہوگا، آپ کی اپنی توجہ بٹے گی اور آپ کے ساتھ دوسروں کی توجہ بٹے گی، اور ایسا نہ ہوگا حرام کا حلال اور حلال کا حرام سمجھ میں آ جائے، اس سے نقصان ہوگا۔ اللہ کا گھر ہے، ٹھیک ہے؟ تو موبائل فون اول تاخیر آپ استعمال نہیں کریں گے، یہ نیت کی آپ نے۔ حسب موقع جب اللہ کا نام آئے تو عز و جل کہہ لیجئے، آقا کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیں گے، صحابہ کا ذکر ہو تو رضی اللہ تعالی عنہ بھی کہہ لیں گے، اور اولیاء کرام کا ذکر ہو تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہہ لیں گے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ سارے ذکر ہوں گے، کیونکہ ہم جس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں یہ ہمارے حصے میں آیا ہے کہ ہم اللہ سے بھی محبت، اس کے حبیب سے محبت، تمام انبیاء سے محبت، تمام صحابہ سے محبت، تمام اولیاء سے محبت کرتے ہیں، تو ہمارے کوئی بیان ان کے ذکر سے خالی نہیں ہوا کرتے کہ ان کا ذکر ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے۔ تو یہ بھی نیت کر لی آپ نے، جتنا ہو سکے دو زانوں بیٹھنے کی کوشش کی، جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں نا، آپ کے لیے بھی مشکل ہوگا، جیسے اتحیات میں بیٹھے سے بیٹھیے، تھک جائیں تو جیسا آپ کو مناسب ہو، کیونکہ یہ دو زانوں آپ دے ادب کا ایک طریقہ ہے نا، بزرگوں کے بارگاہ میں جاتے ہیں تو آپ کیسے بیٹھتے ہیں؟ دو زانوں، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ نارمل ہو جاتے ہیں، پھر یاد آتا ہے پھر دو زانوں بیٹھتے ہیں، تو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی تعظیم کی نیت سے جب دو زانوں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ تو یہ بھی نیت کر لیجئے کہ ٹیک لگا کر نہیں بیٹھیں گے، ہمارے عموماً انگریز ممالک میں ٹیک لگا کر ٹانگیں لمبی کر کے بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سننے کی ایک کلچر ہے، میں یہاں نہیں دیکھا، وینڈا میں ایسا کلچر شاید نہیں دیکھا، کیونکہ یہاں پر بزرگوں کا فیض کچھ زیادہ ہی میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ۔ خود ہمارے بزرگان دین اکابرین آتے رہتے یہاں پر، اور جو بزرگوں کے سلسلوں سے وابستہ ہوتے ہیں ان کی زندگی کے انداز کچھ اور ہی ہوا کرتے ہیں، نسبتیں رنگ لاتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کیا خوب بیان کیا نا، ایسے آقاؤں کا ہوں بندہ رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ تو یوں جب پھر تھک جائیں تو آپ جیسے نارمل ہو پھر یاد آئے تو پھر دو زانوں بیٹھ جائیں، مگر ٹیک لگا کر مت بیٹھیے گا، انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اعلیٰ کلمۃ الحق یعنی اللہ عز و جل کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ بلغوا عنی ولو آیہ، بخاری شریف کی حدیث سے پہنچا تو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، اس حدیث کی پیروی کروں گا۔ دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام، بشمول مدنی قافلہ، مدنی انعام وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا۔ صلو علی الحبیب، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، کہ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اور قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، اور نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، تو گھٹائے کسی کے نہ گھٹائے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، 11ویں بھی ہم کو نصیب ہے، 12ویں بھی ہم کو نصیب ہے، تو خواجہ کی 6ٹی بھی ہم کو نصیب ہے، اعلیٰ حضرت کی 25ویں بھی نصیب ہے الحمدللہ، اور اپنے بزرگوں کے اولیاء کرام کے ایام ہمیں نصیب ہیں، اور اس سے بڑا یہ ایک یوں سمجھے کہ اس سے ایک موٹیویشن ہے، اگر آپ غور کریں تو یہ ایک موٹیویشن ہے، یہ ہمارے بزرگوں کا فیض ہے کہ جب ہم ان کا دن مناتے ہیں اس وقت خاص کر بے نمازی بھی نماز پڑھتا ہے،
یعنی غوث پاک کا ایسا مرید جو نماز نہیں پڑھتا ہوگا مگر 11ویں کو وہ نماز ضرور پڑھے گا. یہ بھی میرے غوث پاک کا فیض ہے. اور کتنے 11ویں کو نماز پڑھنے والوں کو میرے غوث پاک کے فیض نے مستقل نمازی بھی بنا دیا ہے. تو یہ بزرگوں کا فیض ہے کہ ہم ان کے دن مناتے ہیں, ان کے ایام مناتے ہیں. 27ویں معراج ہم مناتے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں ہمارے حضور سیدی غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی وسلم. ابو داؤد شریف کی ایک حدیث سناتا ہوں. حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ کے بعض بندوں میں سے ایسے انسان ہیں جو نہ نبی ہے نہ شہید, لیکن اللہ کے نزدیک ان کا مرتبہ دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی ان کی تحسین یعنی تعریف کریں گے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں خبر دیں وہ کون لوگ ہیں. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں سے محض اللہ کی وجہ سے محبت کرتے ہیں. محض اللہ کی وجہ سے محبت کرتے ہیں, حالانکہ وہ لوگ ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں, نہ ان کو ان سے کوئی مالی فائدہ حاصل ہوتا ہے, صرف اللہ کی رضا کے لیے. اللہ کی قسم ان کے چہرے منور ہوں گے اور بے شک وہ نور پر فائز ہوں گے. بعض روایت میں ہے کہ وہ نور کے منبر پر ہوں گے, اور جب لوگ خوف زدہ ہوں گے تو انہیں خوف نہیں ہوگا, اور جب لوگ غم زدہ ہوں گے تو انہیں غم نہیں ہوگا. پھر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی جو 11ویں پارے میں ہے, سورہ یونس آیت نمبر 62 62. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں, سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ کچھ غم. الذین آمنوا وکانوا یتقون, وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, جو ساؤتھ افریقہ کے شہر وینڈا میں اس وقت جمع ہیں, کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا جو محض اللہ کی وجہ سے محبت کرتے ہیں, اور ان کی کچھ نشانیاں بیان کی, اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ نہ انہیں کچھ غم ہوگا نہ انہیں خوف. پھر اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی جس آیت کریمہ میں اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کا ذکر مبارک ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی ایک پہچان ہے کہ جو محض اللہ کے لیے لوگوں سے محبت کرتے ہیں, نہ کوئی رشتہ داری ہے نہ ان سے کوئی مالی فائدہ ہوتا ہے. اور ایسے لوگوں کے بارے میں مختلف روایتوں میں آتا ہے کہ جب ایسا شخص کسی اپنے بھائی سے ملنے جاتا ہے کہ نہ رشتہ دار ہے نہ کوئی مالی فائدہ کچھ بھی نہیں ہے, تو فرشتہ اس سے پوچھتا ہے کہ تو کیوں مل رہا ہے, تو کہتا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے مل رہا ہوں, صرف اللہ کی رضا کے لیے مل رہا ہوں. تو فرشتہ ارشاد فرماتا ہے کہ تیرے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھ پر جنت واجب کر دی ہے, کہ جو محض اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں, اللہ کے بندوں سے ملتے ہیں, کوئی مالی فائدہ نہیں ہوتا.
کوئی ان کا دنیاوی نفع نہیں ہوتا، نہ رشتہ داری ہوتی ہے، صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ میرے رب کا بندہ ہے، یہ میرے آقا کا امتی ہے، اور پھر آگے بڑھو تو یہ میرا پیر بھائی ہے، میرے غوث کا غلام ہے، میرے خواجہ کا غلام ہے، میرے داتا کا غلام ہے، یوں میرے اعلیٰ حضرت کا غلام ہے۔ تو یوں مطلب کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے تعلق رکھنا، محبت رکھنا، ملنا، یہ کار ثواب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسرے سے اسی طرح محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ اولیاء کرام کی ایک نشانی ہے، یہ اللہ کے ولیوں کی نشانی ہے، جو ولایت کے جو مصداق ہوتے ہیں۔ وہ میں سارا بیان ابھی کروں گا، مگر ایک بنیادی اصول یاد رکھیے گا کہ ولایت یہ قصبی نہیں ہے، ولایت یہ وہابی ہے۔ یعنی یہ اس کو یوں سمجھے کہ ولایت یہ کسی عمل سے لی نہیں جا سکتی۔ یعنی اللہ کا ولی، مجھے اللہ کا ولی بننا ہے، تو میں اللہ کا ولی بننے کے لیے مطلب کوشش سے کوئی اللہ کا ولی نہیں بن جاتا۔ اللہ کا ولی وہی بنتا ہے جس کو اللہ اپنی ولایت عطا فرما دے۔ یہ جدا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے عبادت کی توفیق عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ریاضت کی توفیق عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی توفیق عطا فرماتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، جس شخص نے میرے ولی سے عداوت رکھی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، میں اس سے اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ جس چیز سے بھی بندہ میرا تقرب حاصل کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے جس چیز سے، اب اس کا بیان ہو رہا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے رب کا قرب پاؤں، میں اپنے رب کی معرفت پاؤں، رب کی پہچان پاؤں، میں اپنے رب کے قریب ہو جاؤں۔ اور واقعی یہ ہونی چاہیے، اگر نہیں یہ تو ہونی چاہیے کہ جس نے مجھے پیدا کیا میں اس کو پہچانوں نہیں، جو میرا پالنے والا ہے، جو مجھے موت دیتا ہے، جو مجھے زندگی دیتا ہے، جو مجھے رزق دیتا ہے، جس سے مجھے ایمان کی نعمت عطا فرمائی، میں اس کا قرب پاؤں، مجھے اس کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ نصیب ہو جائے۔ بلکہ لوگ یا اللہ مجھے تو اپنا ولی بنا لے، اللہ تو مجھے، بس یہ ولی تو صرف اللہ کی رحمت سے بنتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے عبادت کی توفیق عطا فرماتے، اسے سے اعمال ہوتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کا وہ قرب پانا شروع کر دیتا ہے۔ تو وہ اعمال جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب پایا جا سکتا ہے وہ کیا ہے؟ یہ حدیث قدسی سے ہم سنتے ہیں کہ زبان رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ یہ ہے کہ اس میں سے سب سے زیادہ محبوب مجھے وہ عبادت ہے جو میں نے اس کو فرض کی، سب سے زیادہ محبوب وہ عبادت ہے جو میں نے اس پر فرض کی، یعنی فرائض سے بڑھ کر بندہ کسی اور عبادت کے ذریعے اللہ کا قرب نہیں پا سکتا۔ سب سے بنیادی چیز ہماری 5 وقت کی نماز ہے، 5 وقت کی نماز ہے۔ وہ لاکھ ولایت کے دعوے کرے مگر وہ نمازی نہیں ہے، وہ ولی نہیں ہے، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ وہ صرف دعوے کرتا ہے کہ ولایت یہ مطلب جیسے ہاتھ بڑھایا کچھ ہاتھ میں آ گئی، تو پانی پر چل گیا تو اپنے بولا، تو یہ اڑ گیا تو اپنے بولا کہ یہ ولی ہے۔ ولایت سب سے بنیادی چیز تو یہ کہ یہ فرائض کا پابند ہے یا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر جو عبادت فرض کی ہے یہ اس عبادت کا پابند ہے یا نہیں۔ ارے جو اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ کی محبت، اللہ کی دوستی، اللہ کا قرب اسے کیسے نصیب ہو سکتا ہے؟ اس کی محبت، اس کا قرب پانے کا بہترین ذریعہ تو فرائض کی ادائیگی ہے، اور فرائض میں بہت ہی بنیادی فرض جو ہمارا ہے وہ نماز ہے۔ ارے جو اپنے رب کے حضور سجدہ ہی نہیں کرتا وہ کیسے رب کا قرب پائے گا؟ پھر فرض روزے ہیں، فرض زکوٰۃ ہے، حج جو فرض ہوا وہ ہے، اس کے علاوہ علوم دین جو ہم پر فرض ہیں۔ جی ہاں، ہر علم میں نہیں کہتا فرض ہے، لیکن کئی علوم ہیں جو ہم پر فرض ہیں۔ فرض علوم نہ ہونا یہ بھی درست جانا، اب کسی کے پاس اس کے فرض علم ہی نہیں ہے تو اگر وہ اپنے فرض علم کو نہیں جانتا تو وہ جاہل ہے،
برا لگے گا آپ کو، مگر کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر کے لیے برا لگا لیں، مگر جس کے پاس اس کے حال کے مطابق، اس کی عمر کے مطابق، اس کے مقام منصب اور اس کا جو بھی ایک ماحول ہے اس کے مطابق جو یہ کچھ کرتا ہے، اس کی عمر ہے، اگر اس کے فرض علم نہیں ہے اس معاملے کا تو وہ جاہل ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص پر نماز فرض ہے مگر اس کے پاس فرض نماز کا علم نہیں ہے۔ مثال کے طور پر فرض نماز کی علم میں کیا کیا فرض، چند مثالیں کہ نماز کے شرائط اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اب نماز کے شرائط میں طہارت بھی جیسے کہ شرط ہے نا، اب طہارت چونکہ شرط ہے تو وہ طہارت کا علم کا اس کے علم سیکھنا فرض ہے، اب وہ علم ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر وضو کیسے ہوتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے، پانی پھینک رہا ہے اور وضو صحیح نہیں کر رہا، اور اس نے مطلب آدھا ٹینک پانی کا خالی کر دیا غسل فرض اتارنے کے لیے، اس کو یہ نہیں پتا کہ فرض غسل اتارتا کیسے، تو خالی پانی نکالنے تو نہیں فرض ادا ہو جائے گا۔ تو غسل کے فرض کتنے اس کو یہ پتا نہیں، وضو کے فرض کتنے اس کو یہ پتا نہ، وہ ادا کرتا ہے۔ تو ایسا شخص، جسے نماز کی میں بات کر رہا ہوں، تو نماز فرض ہے تو اس کا علم سیکھنا کیا ہو گیا، فرض ہو گیا۔ تو یہ فرائض کی پوری ایک ڈیٹیل ہے، فرائض کی ایک بہت بڑی ڈیٹیل ہے جس کا علم ہونا فرض ہے کہ انسان حرام اور حلال کی تمیز تو کر سکے۔ اسی طرح مہلکات، غیبت کا متعلق، چگلی سے متعلق، جھوٹ سے متعلق، اور اس طرح کے اور دیگر علوم ہیں جن کا سیکھنا فرض ہے۔ البتہ فرض کے ذریعے بندہ رب کا جتنا قرب پاتا ہے کسی اور عبادت کے ذریعے نہیں پاتا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے اور میرا بندہ ہمیشہ نوافل سے میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے۔ فرض کے بعد کس کا نمبر آیا؟ نوافل کا نمبر آیا، حتیٰ کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ فرائض کے ذریعے اس سے زیادہ بہتر طریقہ کو اللہ کے قرب پانے کا نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ مسلسل نفلی عبادتیں کرتا چلا جاتا ہے۔ نفلی عبادت صرف نماز ہی کا نام نہیں ہے، اور بہت سارے نوافل عبادت اللہ کو راضی کرنے والے کئی کام ہیں، حتیٰ کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اور جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں اب کیا ہوتا ہے؟ ارشاد ہوا کہ اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پیر ہو جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ اور اگر وہ مجھ سے سوال کرے، کون؟ یہ بندہ، اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو ضرور عطا کرتا ہوں، ضرور عطا کرتا ہوں۔ اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں اس کو ضرور پناہ دیتا ہوں۔ اور میں جس کام کو بھی کرنے والا ہوں کسی کام میں اتنا تردد یعنی اتنی تاخیر نہیں کرتا جتنی تاخیر میں مومن کی روح قبض کرنے میں کرتا ہوں۔ وہ موت کو ناپسند کرتا ہے اور میں اسے رنجیدہ کرنے کو ناپسند کرتا ہوں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور بھی کئی کتب حدیث میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ کچھ اس ضمن میں جو مدنی پھول عطا فرماتے ہیں کہ بندہ جب عبادت پر دوام کرتا ہے، مستقل ہوتا ہے عبادت پہ، یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور وہ عمل جو مختصر ہو مگر مستقل ہو یہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ مختصر ہو مگر مستقل ہو وہ عمل زیادہ پسندیدہ ہے۔ بندہ جب عبادت پر دوام کرتا ہے یعنی مستقل طور پر اس پر عمل کرتا ہی چلا جاتا ہے تو وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں اور اس کے کان ہو جاتا ہوں۔ پس جب اللہ کا نور جلال اس کے کان ہو جاتا ہے تو وہ قریب و دور سے سن لیتا ہے، قریب و دور کی وہ سن لیتا ہے۔ اور جب اس کی آنکھ ہو جاتا ہے تو وہ قریب اور بعید کو یعنی قریب اور دور کو دیکھ لیتا ہے۔ اور جب اس کا نور اس کے ہاتھ ہو جاتا ہے تو وہ مشکل
اور آسان چیزوں پر اور قریب اور دور کی چیزوں میں تصرف کرنے پر قادر ہو جاتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ ایسی قوت اور ایسی طاقت عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس کے لیے وہ جو میں نے عرض کی تھی کہ بندہ عبادت پر قوت پائے، ہمیں سے ہر ایک کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پاؤں، اس کی محبت پانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ امیر علیہ سنت کا بڑا پیارا مناجات کا کلام ہے، محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی۔ کاش ایسا ہو جائے اور مجھے اپنے رب کی ایسی محبت نصیب ہو جائے کہ رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں، رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں، پلا جام ایسا پلا یا الہی، ایسا عشق الہی کا جام پی لیں، ایسا محبت الہی کا جام پی لیں کہ بس تو ہی تو ہو، اللہ ہی اللہ ہو، جو کام کروں میں اسی کے لیے کروں، میں پانی بھی پیوں تو اس کی رضا کے لیے پیوں، میں سوؤں بھی تو اس کی رضا کے لیے سوؤں، میں چلوں بھی تو اس کی رضا کے لیے چلوں، میں بولوں تو میرے رب کے لیے بولوں، میں دیکھوں تو میرے رب کے لیے دیکھوں۔ کون ایسا مسلمان ہوگا جس کی یہ تمنا نہیں ہوگی؟ کون ایسا مسلمان ہوگا؟ مگر تمنا کرنے سے ہی سب کچھ نہیں ہو جایا کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی بھی چاہیے، دعا بھی ایک کوشش ہے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو مجھے اپنا قرب، اپنی محبت، اپنی ولایت کی خیرات عطا فرما دے، تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے، میرے غوث کا واسطہ یا الہی، کہ ہم بھی غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ کی محبت، کامل محبت پانے، اس کا کامل عشق پانے میں کامیاب ہو جائیں اور اس سے ملنے کو پسند کریں۔ محبت کی ایک علامت کیا؟ اللہ سے ملنے کو پسند کریں۔ حدیث پاک میں نا کہ اللہ سے ملنے کو پسند کرتا تھا، اور صحابہ کرام نے عرض کی کہ ایسا کون ہوگا جو اللہ کے ملنے کو پسند نہ کرے؟ ارشاد فرمایا کہ یہ موت کے وقت اس کا اعتبار ہے کہ موت کے وقت کون اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے، کہ جو اللہ سے ملنے کو پسند کرتا اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے، اور جو اللہ سے ملنے کو پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو بھی پسند نہیں فرماتا۔ تو جس نے زندگی میں اپنے جینے کا انداز ہی یہ رکھا ہو کہ میں بس اللہ کے لیے جی رہا ہوں، اللہ کے لیے جینا ہے، اللہ ہی کے لیے مرنا ہے، عبادت اللہ کے لیے، صدقہ و خیرات اللہ کے لیے، حسن سلوک اللہ کے لیے، ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری اللہ کے لیے، قرآن پڑھتا ہوں تو میں اللہ کے لیے، میں بیان کرتا ہوں تو اللہ کے لیے، میں بیان سنتا ہوں تو میں اللہ کے لیے، میں نماز پڑھتا ہوں تو اللہ کے لیے، میں نماز پڑھاتا ہوں تو اللہ کے لیے، میں اذان سنتا ہوں تو اللہ کے لیے، میں اذان دیتا ہوں تو اللہ کے لیے، میں کاروبار کرتا ہوں تو بھی اللہ کے لیے، یعنی اللہ کے لیے کاروبار کرنا، راہ خدا میں رہنا، کاروبار کرنے والا بھی، کہ اگر اس کی نیت خود کو محتاجی سے بچانا اور اپنے گھر والوں کو محتاجی سے بچانا ہے تو ایسا شخص اگر اس کے حلال کماتا ہے تو وہ بھی مجاہد فی سبیل اللہ ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے۔ اگر تکبر و غرور اس کا مقصد نہیں ہے، فخر و تکبر یہ نہیں چاہتا آمدنی سے، تو بندہ کوشش کرے تو ہر کام اپنے رب کی رضا کے لیے اور عبادت کے لیے کر سکتا ہے اگر ہم چاہیں۔ ایون کہ اگر ہم سوچے تو ہمارا سونا بھی عبادت کے لیے ہو سکتا ہے۔ اگر بندہ سوئے، ہم سوئیں اور سوتے وقت یہ نیت کر لے کہ میں عبادت کو قوت پانے کے لیے سو رہا ہوں، آپ کو نیند ہوگی تو آپ سے نماز پڑھی جائے گی؟ نہیں پڑھ سکتے نا کہ نماز، جب نیند ہوگی تو نماز کہاں سے پڑھیں گے؟ جھٹکے کھاتے رہیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب نیند پوری ہو جاتی ہے تو انسان کو عبادت کرنے میں قوت ملتی ہے، یہ طے ہے۔ آپ کی نیند ہو گئی ہوگی، آپ فریش ہو گئے تو عبادت اچھے طریقے سے کریں گے نا، عبادت تو قوت ملے گی۔ آپ کو بھوک لگی ہے تو کیا نماز پڑھ سکیں گے؟ تو کھانا کھائیں گے تو عبادت تو قوت ملے گی۔ تو اگر آپ یہ نیت کر کے سو گئے کہ میں عبادت تو قوت پانے کے لیے سو رہا ہوں، تو جب تک سوئے رہیں گے ہمیں سونے کا ثواب ملتا رہے گا۔ کھانے پر بیٹھیں، پیٹ تو بھر ہی جانا ہے، اس نیت کے ساتھ کھانے پر بیٹھیں گے میں عبادت تو قوت پانے کے لیے کھا رہا ہوں، تو یہ کھانا بھی ہمارے لیے کیا ہو جائے گا؟ عبادت، جبکہ بھوک سے کم کھانا پڑے گا۔ اگر آپ ڈٹ کر کھاؤ گے تو وہ ویسے ہی پھر بولتا ہے یار اٹھا تو صحیح، اٹھ بھی نہیں رہا، اب یہ جو دسترخوان سے نہیں اٹھتا ہے وہ نماز میں کیا اٹھے گا بیٹھے گا؟ سمجھ آ؟
ہاتھ پکڑتے نا یار، بڑا پیٹ بھر لیا آج تو یار، کیا لذیذ کھانا تھا، ذرا ہاتھ دینا، اب اس کو اٹھاؤ حضرت کو، حضرت نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، ہم پر بہت بڑا احسان کیا۔ تو اتنا پیٹ بھر کے کھانے کا کہا کس نے آپ کو، اٹھانے کے لیے 4 آدمی آپ کو چاہیے؟ تو بھوک سے کم کھانے کی عادت پیدا کریں گے تو انشاءاللہ عبادت پر قوت پائیں گے۔ اتنا کھائیں کہ ہم عبادت کر سکیں، ڈٹ کر نہیں کھانا چاہیے، اس سے عبادت تو قوت نہیں حاصل ہوتی، بلکہ الٹا آدمی عبادت بوجھل ہو جاتی ہے، سستی ہو جاتی ہے۔ تو اولیاء کرام کی ایک علامت یہ ہے کہ یہ بھوکے رہتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، بھوک برداشت کرتے ہیں۔ کوئی کھانا بھی ہے تو کولڈ ڈرنک بھی پینی ہے، کوئی جوس بھی پینا ہے، سموسا بھی کھانا ہے نا، کبابیں نہیں ہوں گی تو مزہ ہی نہیں آئے گا۔ یہ سب کھائیں گے پئیں گے، پھر بولیں گے نماز میں مزہ نہیں آتا، سارا مزہ تو آپ نے کھانے کے نام کر دیا۔ تو کھانے میں احتیاط کیجئے، اسپیشلی آپ کے یہ افریقہ میں کھانے پینے کے حوالے سے تو بہت زیادہ رجحان ہے، اسپیشلی فاسٹ فوڈ ٹائپ کی چیزیں اور کولڈ ڈرنک ٹائپ کی چیزیں نقصان دیں، صحت کے لیے نقصان دیں۔ ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کھانا ہمارے لیے، ہم کھانے کے لیے نہیں ہے، کھانا اس لیے کہ ہم جی سکیں، ہم اس لیے نہ جیئیں کہ ہم کو کھانا ہے، اتنا کھائیں کہ ہم جی سکیں۔ اس میں یہ ہوگا کہ اب اتنا کمائیں گے کہ جتنا کھانا ہے، اتنا بھی نہیں کمائیں گے کہ پھر آدمی عبادت سے چلا جائے۔ یہی ہوتا ہے نا، آدمی پھر خواہشات آتی ہیں، جب لذیذ کھانوں کا جی چاہتا ہے تو خوبصورت مکانوں کا بھی جی چاہتا ہے، خوبصورت مکانوں کا جی چاہتا ہے تو خوبصورت کار کا بھی جی چاہتا ہے، جب کار کا جی چاہتا ہے تو پھر خوبصورت الماریوں کا اور خوبصورت فرنیچر کا، ایک سے ایک کپڑوں کا بھی جی چاہتا ہے، پھر سارے جی چاہتے ہیں تو پھر یہ جی چاہنے کے لیے پھر کمانا بھی پڑتا ہے اتنا سارا، پھر اتنے کمانے کے لیے اتنا ٹائم دینا پڑتا ہے، جتنا ٹائم دے گا اتنا کمائیں گے، پھر اتنا ٹائم دیتے ہیں تو پھر نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ جماع سے نمازیں ہوتی ہے، نہ اللہ کی راہ میں سفر ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، یوں ہی کماتے کماتے آخر ایکار اعلان ہو جاتا ہے مسجد کے اندر کہ جناب وہ فلاں بن فلاں تھے، ان کی موت ہو گئی ہے، فلاں دن ان کا فلاں وقت ان کا جنازہ ہوگا، اس کے جنازے میں شرکت ہو جاتی ہے۔ حضرت دنیا سے چلے گئے کماتے کماتے، نمازیں کتنی تھیں حضرت کو پتہ نہیں، صدقہ و خیرات کیا کیا، صدقہ خیرات بہت کیا، سب کو پتا تھا، ہاں سب کو پتا تھا میں صدقہ و خیرات کر رہا، اخلاص کے ساتھ کتنا صدقہ و خیرات کیا، حاجی صاحب یہ بتا دو، تو حاجی صاحب پوچھیں گے اخلاص کیا ہوتا ہے؟ سب کو دکھانے کے لیے صدقہ و خیرات کرتے رہے، مسجدیں بنائیں سب کو پتا ہے، مدرسے بنائیں سب کو پتا ہے، شادیاں کرائیں سب کو پتا ہے، یہ سب کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا 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 ہے۔ چھپ کر عبادت کرتا کون ہے یار اس دور میں؟ چھپ کر صدقہ کرتا کون ہے؟ تو یوں عبادت کیا کی ہم نے، اور اسی طرح دنیا سے چلے گئے۔ میرے نوجوان اسلام بھائی بھی توجہ کرے، ماشاءاللہ یہ نوجوان اسلام بھائی بھی ہیں، یہ مت سوچئے کہ عبادت ہم آگے جا کر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کا ایک عرش کا سایہ ہوگا، قیامت کے دھوپ سورج 1.25 میل پر ہوگا، آگ برسا رہا ہوگا، مگر اس کیفیت میں بھی ایک سایہ ہوگا جو اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ خوش نصیب ہوگا جسے قیامت کے روز اللہ کے عرش کے سائے تلے جگہ نصیب ہو جائے، کتنا خوش نصیب ہوگا۔ کس کو چاہیے اللہ کے عرش کے سائے تلے جگہ؟ ایسا کون ہوگا؟ میں تو دو ہاتھ اٹھاتا میرے کو چاہیے، اللہ میرے کو دے دے، اللہ میں قیامت کی اٹھو تیرے عرش کے سائے میں جگہ مل جائے مجھے، بس میں قیامت کی دھوپ میں نہ جلوں۔ اللہ کے عرش کا سایہ ہم سب کو چاہیے، ہم سب کو چاہیے۔ جن کو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی، میں اس میں سے 2 کے نام بتاتا ہوں۔ ایک وہ جس نے اپنی جوانی عبادت میں گزاری، اور ایک وہ جس کا دل مسجد میں لگتا تھا۔ اب ہم دونوں سے تو گئے، جوانی تو دیوانی ہے آپ کی، تو دیکھو کب تک دیوانی رہتی ہے، تو جوانی میں موت تو آتی ہے نا۔ اللہ کے قرب پانے کے لیے، اس کی محبت پانے کے لیے، اس کی معرفت پانے کے لیے عبادت کیجیے، علم دین سیکھیے، نمازیں پڑھیے۔ اپنی جوانی کو دیوانی اور مستانی کے نام پر آپ گھما گھما کے کب تک گھماؤ گے کہ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے،
ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہر گھر سے باپ کا ہی جنازہ اٹھے۔ کتنے باپ ایسے جنہوں نے اپنے کندھوں پر بیٹوں کا جنازہ اٹھایا ہے نا؟ کتنے ایسے؟ تو یہ نہ سوچیے کہ میرے کو مجھے بھی کافی وقت ہے، نہیں، وقت نہیں ہے۔ کوئی ہے جو اپنی موت کا ٹائم لکھوا کے لایا ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ آگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ یاد رکھیے، یہ مکان، یہ گھر، یہ کار، یہ کاروبار، یہ الماریوں میں کپڑے سب وہیں کہیں نہیں رہ جائیں گے، اور ہمیں کوڑے لٹھے میں باندھ کر منہ بھی باندھ دیں گے، پاؤں بھی باندھ دیں گے، پھر تھوڑی دیر کے لیے اعلان کریں گے آؤ آؤ آخری زیارت کر لو۔ تھوڑا سا کپڑا ہٹائیں گے قبر میں سے، اور حسد بری نگاہ سے لوگ دیکھیں گے، کپڑا ڈالیں گے، مٹی مت ڈالیں گے، دفن کریں گے، چلے جائیں گے۔ اب وہ دنیا ہوں گی اور ہم ہوں گے۔ اس کا تصور کیجیے، سب نے مرنا ہے، آپ بھی مرو گے، میں بھی مروں گا۔ جس کو مرنا ہے وہ عبادت کرتا ہے، جس کے پاس جو مرنے کے لیے جی رہا ہے، جو اس کو پتا ہے کہ مجھے آگے جانا ہے۔ یہاں یہاں مرنے کی پابندی ہے نا، وہاں جینے کی پابندی ہے۔ یہاں مرے بغیر چارہ نہیں ہے، اور وہاں جینا ہی جینا ہے۔ وہاں تو موت کو موت آئے گی، قیامت کے روز تو موت بھی مینڈے کی شکل میں لائی جائے گی، اور یہ اس وقت لائی جائے گی جب جو بھی جنتی ہوگا اس کو جنت میں ڈال دیا جائے گا، اور جو بھی جہنمی ہوگا اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ اینڈ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اینڈ ہے۔ اس کے بعد موت مینڈے کی شکل میں لائی جائے گی، جسے دیکھا جا رہا ہوگا۔ پھر اس مینڈے کو ذبح کیا جائے گا، اور اعلان ہوگا کہ آج موت کو موت آ گئی، آج موت کو موت آ گئی۔ اب جو جنت میں ہے نا، ہمیشہ جنت میں رہیں گے، کبھی نہیں نکلیں گے۔ اب جو جہنم میں، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، کبھی نہیں نکلیں گے۔ تو یہ ایک انتہا ہے۔ ہم جہاں ہیں نا، یہ ہماری ابتدا ہے۔ ہم پہلے ماں کے پیٹ میں تھے۔ ماں کے پیٹ میں بھی جب 9واں مہینہ ہوتا ہے تو ایک بچہ پورا ہوتا ہے، سانسیں آ رہی ہوتی ہے نا، وہ ماں کے پیٹ میں سمجھتا ہے یہ میری دنیا ہے، جیسے کہ چوزا انڈے کے اندر سمجھتا ہے یہ میری دنیا ہے۔ جب انڈا ٹوٹتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ میں کہاں ہوں۔ آپ تصور کیجئے، یہ بھی جو دنیا میں جس ہم جی رہے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جب مریں گے نا، اس کے بعد جب ہم مرنے کے بعد جب اٹھنا ہے، ہمارا ایمان کیا ہے؟ مرنے کے بعد اٹھنا، یہ ہمارا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے، مرنے کے بعد پھر زندہ کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ میں زندہ فرمائے گا مرنے کے بعد۔ اور یہ وہ عقیدہ جس کو کفار ایمان نہیں لاتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مٹی ہو کر مرنے کے بعد زندہ ہو جائے۔ تو مرنے کے بعد اٹھنا یہ ہمارا ایمان ہے۔ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، جب مرنے کا اٹھنا ہے، اب وہ جو عالم برزخ ہے، اب سوچئے کہ وہ کیسا عالم ہوگا، یہ کون سی دنیا ہے؟ روحیں قیامت تک عالم برزخ میں رہیں گی، ایک قیامت قائم ہونے تک اور جنت و جہنم کے فیصلے تک یہ جو کچھ میٹر ہے، اس کے دوران کیا ہے؟ برزخ ہے۔ اس میں کتنا عرصہ آپ کو مجھے رہنا ہے ہم نہیں جانتے۔ جس کے جیسے اعمال ہوں گے ویسا اس کا معاملہ ہوگا۔ اور اعمال کا یہ ہے کہ جیسے انسان کا جینا ایک سا نہیں ہوتا، ایسا اس کا مرنا بھی ایک سا نہیں ہوتا۔ جیسے اس کا مرنا ایک سا نہیں ہوتا، ایسی اس کی قبر بھی ایک سی نہیں ہوتی۔ جیسے اس کی قبر ایک سی نہیں ہوتی، ویسے اس کا اٹھنا بھی ایک سا نہیں ہوتا۔ جیسا اٹھنا ایک سا نہیں ہوتا، ویسے اس کا حساب بھی ایک سا نہیں ہوتا۔ جیسا حساب ایک سا نہیں ہوتا، ویسا انجام بھی ایک سا نہیں ہوتا۔ یہ ساری چیزیں قابل غور ہیں۔ ہمیں عبادت کے راستے پر چلنا ہے، ہمیں عبادت کے راستے پر چلنا ہے کہ ہم اس راستے پر چل کر اپنے رب کو راضی کریں گے، رب کو راضی کر کر اس سے جنت لیں گے، اور بے حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ہمیں جانا جنت میں، ہمیں جانا کہاں ہے؟ ہمیں جنت میں جانا، ہمیں جہنم میں نہیں جانا۔ مگر کام زدہ کے کی اور ہمیں شوق گلزار ہے، کیا ہونا ہے؟ کام کرتے جہنمیوں والے ہیں، اور تمنا یہ ہے کہ جنت مل جائے۔ بیج بونا گھیو کا ہے، تمنا یہ کرتے ہیں کہ جناب وہ کپاس کی فصل نکل آئے۔ کیسے نکلے گی؟ چاول کی فصل ڈالنے والا کبھی کیا روئی کی فصل لے گا کیا؟ بتائیے،
کیا بادام کی فصل ڈالنے والا کیا آم لے گا؟ نہیں ہو سکتا نا. کڑوے بیج ڈالنے والا کیا میٹھا پھل کھائے گا؟ تو دنیا آخرت کی کیا ہے؟ کھیتی ہے. سمجھیے کھیتی ہے کہ دنیا میں آخرتی کھیتی ہے کہ دنیا میں کچھ بونا ہے. جو بو گے وہ کاٹو گے. ہم کیا بو رہے ہیں، کیا کاٹیں گے، اس کا تصور ہر کوئی کرے. ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب پانا ہے، ہمیں اللہ کی محبت پانی ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان، اس کی معرفت پانی ہے نہیں ہے؟ نہیں پانی. فرائض کی عبادت، فرض، نوافل، عبادت کا راستہ اختیار کیجئے، ریاضت کا راستہ اختیار کیجئے. دنیا میں اتنا ہی دل لگائیے جتنا دنیا میں ہمیں رہنا ہے، اور جتنی آخرت کا سفر ہے اتنی آخرت کی تیاری کریں. دنیا میں بہت کم رہنا ہے، دنیا میں بہت کم رہنا ہے. کوئی زندگی نہیں ہے دنیا کی. ہم نے کھائی نہ کھائی یہاں دل لگایا ہوا ہے. مانتا ہوں یہ پورا کلچر، ایک ماحول، رشتہ دار، دوست احباب، مخلوق، لوگ، ملنا جلنا، یہ سب کچھ ہے. مگر یہی تو آزمائش، یہی تو دنیا ہے، یہی تو ایک انداز ہے کہ ان سب میں رہتے ہوئے یہ بھی عبادتوں کے ذرائع ہیں. یعنی عبادت صرف مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کا نام ہی تو میں عبادت نہیں نہ کہہ رہا. ماں باپ کی خدمت بھی تو عبادت ہے. بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بھی تو عبادت ہے. اپنی اور اپنے گھر والوں کی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرنا یہ بھی تو عبادت ہے. رزق حلال کمانا بھی تو عبادت ہے. مسجد بنانا بھی تو عبادت ہے. مدرسہ بنانا بھی تو عبادت ہے. رزق حلال کمانا بھی تو عبادت ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ محض ایک ہی ٹریک نہیں ہے. اسلام میں بہت گنجائش ہے، اسلام میں بہت وسعت ہے. ایک پورا معاشرتی نظام، ایک پورا سوشل انوائرمنٹ اسلام نے ہم کو کریٹ کر کے دیا ہوا ہے. ہمیں یہ سارے کے سارے معاملات کو عین شریعت اور دین کے مطابق کرنا ہے. انشاءاللہ یہ سارا کام عبادت ہو جائے گا، ہے نا. مطلب ماں کو دیکھنا عبادت ہے یار، کہ جو اپنی ماں کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. یعنی ماں کو دیکھنا عبادت ہے. باپ کی تعظیم اللہ کی رضا کے لیے کرو تو عبادت ہے. ماں کے قدموں کو بوسہ دو، کہ روایت ہے جسے ماں کے قدموں کو بوسہ دیا اسے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیا. بتائیے عبادت ہے یا نہیں ہے؟ ارے اپنی بیوی کو اللہ کی رضا کے لیے، اس کی دل جوئی کے لیے پانی کا گلاس بھر کے دو تو بھی تم کو عبادت کا ثواب ملے گا، نیکی ملے گی، ثواب ملے گا. بچوں کے ساتھ سنت کی ادائیگی کی نیت سے تھوڑا سا کھیلو، بچوں کا دل بہلاؤ، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کا دل بہلایا کرتے تھے. تو تم سنت کے ادائیگی کی نیت سے اپنا اور دوسرے مسلمان کے بچوں کو دل بہلاؤ تو تمہیں اس پر بھی ثواب ملے گا. ارے ثواب کمانا ہے، چیخو الحمدللہ کو تمہیں ثواب ملتا ہے. کوئی الحمدللہ کہے، تم یرحمک اللہ کہو تو تمہیں ثواب ملتا ہے. کوئی یرحمک اللہ کہے تو تم کو یغفر اللہ لنا ولکم تو تمہیں ثواب ملتا ہے. تم جوتے پہنتے ہو، سنت کے ادائیگی کی نیت سے جوتے سنت کے جوتا پہنو، تمہیں جوتا پہننے کا ثواب ملتا ہے، تمہیں جوتا اتارنے کا ثواب ملتا ہے. تم بستر پہ جاؤ تو تم ثواب کما سکتے ہو، تم بستر چھوڑو تم ثواب کما سکتے ہو. تم استنجا کھانے جاؤ تو ثواب کما سکتے ہو، تم استنجا سے باہر نکلو تبھی ثواب کما سکتے ہو. کون سا راستہ ہے، کون سا ذریعہ ہے جس سے ہم ثواب نہیں کما سکتے؟ اپنی زندگی کو عبادت والی زندگی نہیں بنا سکتے؟ یہ بتائیے. سیکھا نہیں ہے یہ. ہم نے صرف اور صرف عبادت کو نماز تک محدود کر دیا. اگرچہ یہ بہت افضل عبادت ہے، یقیناً اس کا کوئی انکار نہیں کرے گا، بہت افضل عبادت ہے. مگر اس عبادت کو قبولیت کی منزل تک پہنچانے کے لیے راستے، جس کے پیٹ میں حرام ہے کیا اس کی نماز قبول ہوتی ہے؟ پتہ چلا کہ رزق حلال کمانا پڑے گا اگر نماز قبول کروانی ہے تو ٹھیک ہے. جس کے بدن پر کپڑا ہے، حرام کا کپڑا ہے، کیا اس کی عبادت قبول ہوتی ہے؟ پتہ چلا کہ حلال کمانا پڑے گا اگر یہ عبادت قبول کروانی ہے تو. یہاں تک کہ دعا کر رہے ہو کہ اللہ فرماتا ہے مجھ سے دعا مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں. کس کا ارشاد ہے؟ رب کا ارشاد ہے کہ مجھ سے دعا مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں. اور ایک شخص رائے خدا میں ہو، ہاتھ اٹھا کر دعا کرے اور اس کی دعا قبول نہ ہو کہ اس کے پیٹ میں حرام ہو، تو دعا کی قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اپنے پیٹ میں بھی حلال رکھے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں سیکھنی پڑیں گی. یہ ہمیں چلنا عبادت کے راستے پر ہے، ریاضت کے راستے پر ہے، اللہ کی رضا کے راستے پر ہے.
اس کی معرفت لینی ہے، اس کی پہچان لینی ہے، اس کو راضی کرنا ہے، اس رب کو راضی کرنا ہے، اس رب کو راضی کرنا ہے۔ اور رب کو راضی کرنے کا انتہائی بہترین ذریعہ اس کے حبیب کو راضی کر دو، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو راضی کر دو، راضی کرو اللہ کے رسول کو۔ ڈھونڈو وہ راستے، ڈھونڈو وہ طریقے جس سے اللہ کا حبیب خوش ہو جائے، میرے آقا خوش ہو جائیں، میرے آقا راضی ہو جائیں۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ قیامت کا روز جس میں انبیاء کرام علیہ السلام کلام نہیں کریں گے رب کے حضور، اس وقت ہمارے آقا ہوں گے جو اللہ کے حضور سجدہ کریں گے، اور ارشاد کیا ہوگا؟ اے محمد اپنے سر کو اٹھاؤ، مانگو کیا مانگتے ہو، جو مانگو گے عطا کیا جائے گا۔ یہ پورا مضمون ہے، وہ مقام مصطفیٰ ہے، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نکھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، کہ تیرا مسند راز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح ابی، تو ہی سرور ہر دو سرائے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ تو اپنے آقا کو راضی کرنے کے لیے کیا کریں؟ آقا کی اداؤں کو ادا کرو، کہ جب ہم آقا کی اداؤں کو ادا کریں گے ہمارے آقا راضی ہو جائیں گے، ہمارے آقا خوش ہو جائیں گے۔ اور اس طرح اپنے اعمال اچھے کریں، اپنے اعمال ستھرے کریں، نیکیاں کریں، عبادت کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی طرف بڑھیں۔ اور اللہ کی محبت کی منزل اسی کو ملتی ہے جو عشق رسول کی گلی سے گزر کر جائے۔ یہ جو منزل محبت الہی ہے نا، مقام محبت الہی، اس مقام کو پانے کا ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی گلی، ایک ہی محلہ ہے، اور وہ ہے عشق رسول، اتباع رسول، محبت رسول، اطاعت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں نا، کس کی پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے، اللہ کی نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، مگر طریقہ کس کا؟ نبی کا۔ تو نبی کے طریقے سے ہٹ کر نماز پڑھے، اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، تو خود فرماتے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم، نماز یوں پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو۔ تو نماز اتنی اعلیٰ اور عرفہ عبادت ہے، یہ عبادت کرنے کے لیے بھی ہمیں آقا کی اداؤں کو ادا کرنا پڑے گا، آقا کے طریقے پر نماز پڑھنی پڑے گی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو نیت کر لیجئے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی اداؤں کو ادا کر کے جئیں گے، سنت کے مطابق جئیں گے۔ دنیا میں کتنا جئیں گے یہ سب اندازہ کر لیجئے، جب جینا ہی بس جینا ہی ہے اور ایک نہ ایک دن مرنا ہی ہے، تو کیا ہی بہتر ہے کہ آقا کی سنتوں پر عمل کرتے کرتے جیو یار۔ یہ نیت کر لیں کہ میں آقا کی سنت پر عمل کرتے کرتے جیوں گا، ہمارے گھروں کا ماحول جو ہے نا وہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ میں نہیں کہتا کہ غیر مسلم نے ہمارے مسلمانوں کے ایمان کو لوٹا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی ایسے بڑے واقعات نہیں ہیں، اکا دکا ایسے واقعات اللہ نہ کرے ہو گئے تو ہم اس کو نہیں لیتے، ٹھیک ہے، لیکن ایک بات مانتے ہیں کہ ان غیر مسلموں نے ہمیں مسلمانوں جیسا چھوڑا نہیں ہے، ایک مسلمانوں کا جیسا ایک انداز ہوتا تو چھوڑا نہیں ہے۔ میں آپ سے ہی نہیں پوچھتا کہ آپ نے کتنے غیر مسلم مسلمان کیے، حالانکہ ہمارا کام تبلیغ دین ہے، ہمارا کام کیا ہے؟ تبلیغ دین۔ یہ صرف داڑھی اور امام والے کا، مسجد کے امام کا کام نہیں تھا، ہر مسلمان کی ذمہ داری تھی کہ وہ تبلیغ دین کرتا، وہ نیکی کی دعوت دیتا، وہ نیکی کا حکم کرتا، برائی سے منع کرتا۔ یہ ایک خاص طبقے کے لیے آپ مخصوص مت کر دو کہ یہی کرے گا، ہم کیوں نہیں کریں گے؟ ہمیں بھی تو کہا بلغوا عنی ولو آیا، یہ سب کے لیے تو ہے، پہنچا دو میری طرف سے ایک ہی آیت ہو، کہ خالی امام داڑھی والے کے لیے، مسجد کے امام یا علماء کے لیے، خطبہ کے لیے بیان ہوا صرف؟ تم بہترین امت جو لوگوں میں ظاہر کی گئی، بھلائی کا حکم کرتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، کیا ہم کرتے ہیں؟ دیکھ لیجیے۔ تو آخر ہمارے اندر کیا پرابلم کیا ہے؟ ہم کو کچھ کریں یار۔ وینڈا کے اتنے ماشاءاللہ اسلام بھائی مسجد بھر گئی، یہ بھر گیا، باہر بھر گیا،
اتنے سارے لوگ جمع ہوئے. مجھے میرا یہاں پہلا کا اجتماع پتہ ہے, پہلی دفعہ جب میں حاضر ہوا تھا میرا خیال ہے کہ 25-30 اسلام میں بیٹھے ہوئے تھے, 25-50 ہوں گے, یاد ہوگا آپ کو. آج الحمدللہ آپ نے, یہ کیا ہے, میرا خیال ہے 10 سال کے اندر آپ نے یہاں تک کام کیا نا اجتماع کے نام پر. مجھے یاد ہے میں نے سورہ نور کی گھر میں داخل ہونے کے حوالے سے میں نے بیان کیا تھا, مجھے یاد ہے. آج آپ کے سامنے کہ 10 سال پہلے ایک اجتماع ہوا, آج آپ کے سامنے. اس میں مدنی چینل کی بھی اپنی برکت ہے, ٹھیک ہے. تو کام کیا تو نتیجہ ملا. تو آپ اس بات پر آئیے کہ 10 سال میں آپ نے تھوڑی کوشش کی, نیکی کی دعوت دی. آج آپ نے کوشش کی, 2-4 دن 10 دن ہو گئے ہوں گے آپ اجتماع کی دعوت دے رہے ہوگے. آج آپ کے سامنے باہر کا ماشاءاللہ حصہ بھر گیا, اندر کا حصہ بھر گیا, باہر لوگ کھڑے ہوئے, پیچھے دیوار سے لوگ کھڑے ہو گئے. یہ اس بات کا اعلان نہیں ہے کہ اگر آپ کوشش کریں گے تو آپ کو نتیجہ ملے گا, یہ اس بات کا اعلان ہے. تو آپ کوشش کیوں نہیں کرتے؟ آپ ذہن کیوں بنا کر بیٹھے کہ چینجنگ نہیں آ سکتی؟ چینج آ سکتا ہے. چینج لانے کے لیے, تبدیلی لانے کے لیے پہلے اپنے اندر تبدیلی لانی پڑتی ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. آپ خود اپنے اندر ایک تبدیلی لانے کی کوشش کریں. میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بہر خاک مدینہ.